الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بےحد پر مطالبہ قرآن آگے مادہ رشتے خاکرہ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دونوں قلم تیرے ہیں بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوستدار چارے عالم کا اولاد علی مذہب انبیاء دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بعد اسلام کا نذرانہ حقیقت پاک صاحب غلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت رسول عرض کرنے کے بعد حضرات محترم آج کے مبارک میں نسبت کے حوالے سے چند گزارشات مالک کائنات آپ سب بیان کرنے کو عطا فرمائے نسبت کا کیا فائدہ ہے صحبت کا جو ہے صحبت کا کیا فائدہ انسان کو ہوتا ہے اگر کسی انسان کی کسی اللہ والے کے ساتھ اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ نسبت ہو جائے صحبت جو ہے اللہ کے کسی نیک بندے کی مل جائے تو وہ بندہ جو ہے اس کا بیڑا جو ہے پار ہو جاتا ہے اگر کسی گنہگار کے ساتھ جو ہے کسی فاسق و فاجر کے ساتھ جو ہے اگر کسی کی نسبت ہو جائے صحبت میں اس کی آ جائے تو بندہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے صحبت کا ذرات محترم بڑا اثر ہوتا ہے جس بندے کے ساتھ جس کی صحبت ہوگی بندہ ویسا ہی ہو جائے گا اگر کسی نیک کے ساتھ صحبت ہے تو بندہ نیک بن جائے گا اس کی جو ہے نیک عادتیں جو ہے اس بندے کے اندر آ جائیں گی اگر کسی گنہگار کے ساتھ کسی فاسق و فاجر کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس کی مجلس ہوتی ہے اس کی صحبت ہوتی ہے تو اس برے بندے کی جو عادتیں ہیں اس کے اندر بھی آ جائیں گی تو نسبت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو پہاڑیوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا یہ دو پہاڑیاں جو ہے یہ میری نشانیاں ہیں ذرا غور فرمائیں تو پوری دنیا کے اندر دیکھیں بہت ساری پہاڑیاں ہیں بہت سارے پہاڑ ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف دو پہاڑوں کا ذکر فرمایا ایک پہاڑ جو ہے صفا ہے دوسرا جو ہے مروہ ہے نہ ان پہاڑوں کے ساتھ سونا ہے نہ ان پہاڑوں کے ساتھ چاندی ہے نہ اس کے علاوہ کوئی قیمتی چیز ان پہاڑوں کے ساتھ ہے اور نہ ہی وہ پہاڑ جو ہے کتنے بلند ہیں صفا اور مروہ کے علاوہ بھی اس کائنات کے اندر ایسی ایسی پہاڑیاں ہیں جو بلند ہے جو اونچی ہیں تو رب ذوالجلال نے سوال یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے صرف ان صفا اور مروہ پہاڑی کا ذکر قرآن میں کیوں فرمایا
صرف رب ذوالجلال نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں کیوں فرمایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صفا اور مروہ کی جو ہے نا قیمتی پہاڑیاں ہیں، نہ ان کے ساتھ سونا چاندی ہے، نہ اور کوئی قیمتی چیز لگی ہوئی ہے، تو رب ذوالجلال نے ان پہاڑیوں کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو اللہ کے ایک ولیہ کی نسبت حاصل ہوگی۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا بے شک صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی صفا جو ہے پہاڑی، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، مروہ جو پہاڑی ہے یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ ان پہاڑیوں کو کس وجہ سے جو ہے یہ مقام ملا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان پہاڑیوں کا مقام بن گیا؟ رب ذوالجلال کو یہ پہاڑیاں پسند آ گئی، پسند آئی تو رب ذوالجلال نے ان پہاڑیوں کا قرآن کے اندر ذکر فرما کے اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ نے فرمایا میری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہاڑیوں پر رب کا تعالیٰ کا کوئی جو ہے نبی نہیں دوڑا، کوئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا ولی بھی نہیں دوڑا۔ نبی کا بھی بڑا مقام ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا جو ولی ہوتا ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن ان پہاڑیوں پہ اللہ کی ایک نیک بندی جو ہے گزری تھی، ایک نیک بندی اللہ کی جو ان پہاڑیوں پہ اس نے جو ہے دوڑیں لگائی تھی، تو رب ذوالجلال نے ان پہاڑیوں کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو اللہ کی ایک نیک بندی کی جو ہے نسبت حاصل ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی نسبت جو ان پہاڑیوں کو جب حاصل ہوئی نا تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ صفا اور مروہ جو ہے میری نشانیوں میں سے ہے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے 15 پارے کے اندر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف جو تھے، 7 جو ہے اولیاء تھے، جب یغوث بادشاہ تھا اس نے جو ہے اعلان کر دیا جو بھی ایمان قبول کرے گا، جو ایمان والا جو ہے اسے جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو راتوں رات جو ہے یہ 7 اولیاء جو تھے، اللہ کے نیک بندے جو تھے، ولی جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ ملک چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ رات تک وقت ہے، صبح جو بھی ایمان والا ہوگا، جو اللہ کو ماننے والا ہوگا اسے جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب ان اولیاء جو 7 تھے انہوں نے جو ہے وہاں سے اس ملک سے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ کے 7 ولی تھے، جب اس ملک سے نکلے، رات کا وقت تھا، دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہے کتا بھی آ رہا ہے۔ اب جس جگہ پہ کوئی بندہ ہو تو اس کے پیچھے کتا آ جائے، اگر اس بندے کو کوئی تلاش کر رہے ہوں تو کتا بھونکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بندے جو اس راستے سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے وہ 7 ولی جو ہے آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے ان کے کتا بھی آ گیا۔ تب جب ان ولیوں نے اس کتے کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے اسے بگانے کی کوشش کی، اسے مارا کہ جو ہے ہمارا پیچھے چھوڑ دے، لیکن اس کتے نے جو اللہ کے ولیوں کا لڑنا چھوڑا، ان اللہ کے ولیوں کے جو ہے پیچھے آتا رہا۔ ان ولیوں نے کہا کہ تو اگر ہمارے پیچھے آئے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ ہے تو ذات کا کتا تھا، اس نے کہا میں ذات کا کتا ہوں، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کتے نے کہا آپ بے غم ہو جائیں، میں نہ شور کروں گا نہ بھونکوں گا، میں تو آپ کے ساتھ آیا ہوں کہ مجھے بھی کوئی جو اللہ کی بارگاہ سے مقام حاصل ہو جائے، میری وجہ سے آپ کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ نہیں پکڑے جائیں گے۔ اب ساتھ اللہ کے ولیوں نے اس کتے کو جو ہے اپنے ساتھ ملا لیا، ایک غار کے اندر آگے نہ ساتھ اللہ کے ولی جو ہے انہوں نے رات گزاری، اور وہ کتا جو ہے اس غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا، پہرا دے رہا ہے وہ کتا۔
کس کا پہرا دے رہا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا وہ کتا پہرا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتا جو ہے غار پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے وہ 7 ولی جو ہے صاحب کاف جو ہیں وہ اندر غار کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا، رب ذوالجلال کو اس کتے کی ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ ہے وہ کتا، لیکن میرے نیک بندوں کے جو ہے ساتھ مل گیا ہے، اسے میرے نیک بندوں کی صحبت مل گئی ہے، اس نے جو اپنا تعلق جو ہے میرے نیک بندوں کے ساتھ جو قائم کر لیا ہے، اس کتے کو جو ہے میرے ولیوں کی نسبت حاصل ہو گئی ہے تو کتا۔ تو رب ذوالجلال نے اس کتے کا ذکر قرآن میں فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ ہے وہ کتا ذات کا، لیکن اس نے میرے ولیوں کے ساتھ جو ہے اب محبت کی ہے، میرے ولیوں کے جو ہے جس غار کے اندر میرے ولی تھے اس غار کے باہر بیٹھ کے پہرا دیتا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کتے کو میں نے جو ہے اپنے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ایک وہ ذات کا کتا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرے، تو اس کتے کا ذکر قرآن میں اللہ فرمائے۔ ویسے ہم کسی اور زبان میں کتا کہیں تو کوئی ثواب نہیں ملتا، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں وَقَلْبُهُمْ کہتی ہیں، اس کتے کا نام جو ہے عربی میں جب لیتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو 6 حرف ہیں وَقَلْبُهُمْ، صرف اتنا پڑھتی ہے، ایک لفظ ہے، ایک جملہ جو ہم پڑھتے ہیں وَقَلْبُهُمْ، تو اس ایک جملے کی وجہ سے رب ذوالجلال ہمیں 60 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، علماء کرام نے فرمایا وہ کتا جنت میں جائے گا، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی جو ہے صحبت میں آ گیا تھا، اس نے اپنا تعلق اللہ کے ولیوں کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ اب کتا جو ہے اسی شکل کے اندر، کتے کی شکل کے اندر جنت میں نہیں جائے گا۔ رب ذوالجلال اس کتے کو قیامت والے دن جو ہے انسانی شکل عطا فرمائے گا، انسانی شکل کے اندر یہ کتا جو ہے جنت میں جائے گا۔ حضرات محترم، اب غور فرمائے، اگر ایک بندہ ہو، ایک مسلمان ہو، وہ اگر اللہ کے ولیوں پر پہنچے، اللہ کے ولیوں پر جو اعتراض کرے تو اس سے وہ کتا بہتر ہے کہ نہیں؟ وہ کتا بھی جس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو ہے نسبت قائم کی ہے تو ذات کا کتا قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کتے کو انسانی شکل عطا فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو محبت کرنے والا تھا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کرنے والا تھا۔ حضرات محترم، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت صالح ترا صالح کنت تو صحبت طالع ترا طالع کنت۔ آپ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت جو بندے کو نیک بنا دیتی ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک بندوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے، اور صحبت طالع ترا طالع کنت، برے لوگوں کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ آج ہم ذرا غور فرمائیں کہ ہم کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ آیا اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں یا اللہ کے نافرمان لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں؟ اگر کوئی جو ہے کسی کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو سب سے پہلے غور کریں، معلومات کریں کہ آیا یہ بندہ ہے کیسا۔ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا ہے، دیگر جو ہے نیک اعمال بھی کرتا ہے، تو اس سے اندازہ نہ لگائیں کہ یہ بندہ نیک ہے، اس سے یہ اندازہ نہ لگائیں کہ یہ بندہ نیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے حضور نے فرمایا جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو تلاوتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس سے اس بندے کا یہ اندازہ نہ لگائیں یہ نیک ہے، بلکہ فرمایا غور کریں کہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، کن لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے۔ فرمایا جب نیک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا سے دیکھو، لوگوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات دیکھو، تو فرمایا سمجھ لینا یہ نیک بندہ ہے، سمجھ لینا یہ نیک بندہ ہے۔ تو جیسی صحبت بندے کو ملتی ہے بندہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، ایک مثال کے طور پہ سمجھیے، ایک طرف پانی ہے،
ایک طرف دودھ ہے، دودھ جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، پانی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حالانکہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دودھ لینے کے لیے جائیں تو دودھ جو ہے ہمیں جو ہے پیسوں کا ملے گا، پانی ہمیں جو ہے کسی بھی جگہ سے مل جائے گا۔ جب دیکھیں یہ دودھ ہے اور یہ پانی ہے، اگر اس پانی کو جو ہے دودھ کے اندر جو ہے ڈال دیا جائے تو بتاؤ پانی کی قیمت لگے گی یا دودھ کی قیمت لگے گی؟ جب پانی جو ہے دودھ کے اندر آ جائے گا، حالانکہ دودھ کے اندر پانی شامل کرنا یہ جائز ہو نہیں ہے، یہ غلط کہا ہے کہ ہم جو ہے دودھ کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ دودھ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، پانی کے اندر دودھ ڈال دیتے ہیں، ہم پانی کے اندر جو ہے دودھ ڈال دیتے ہیں۔ تو جب پانی کو جو ہے دودھ کی نسبت حاصل ہو جائے گی، جب پانی جو ہے دودھ کے اندر آ جائے گا، تو جس قیمت پہ دودھ بیچے گا نا، بکے گا، جس قیمت پر دودھ بکے گا اسی قیمت پر وہ پانی بھی بک جائے گا۔ پتا چلا جب پانی کو جو ہے دودھ سے نسبت ہو جائے، دودھ کی صحبت میں پانی آ جائے تو پانی بھی اسی قیمت پہ بک جاتا ہے جس قیمت پہ جو ہے دودھ بکتا ہے۔ اللہ پتا چلا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بندہ گنہگار ہو، نیکوں کے ساتھ جو ہے جڑ جائے، نیکوں کے ساتھ صحبت اختیار کر لے، سنگت اختیار کر لے، ہے گنہگار ہوگا لیکن جو ہے نیکوں کے ساتھ جب شامل ہوگا کچھ آدمی اس میں بھی نیکوں والی آ جائے گی۔ ایک اور مثال کے طور پہ ایک بھٹا ہے اور ایک لوہا ہے، ایک بھٹا ہے اور ایک لوہا ہے۔ اب پانی کے اندر اگر ہم جو ہے اس لوہے کو جو ہے پھینکیں، وہ لوہا جو ہے پانی میں ڈوب جائے گا۔ اگر بھٹے کو جو لکڑی کو جو اگر ہم پانی میں ڈالیں تو لکڑی نہیں ڈوبے گی، لیکن جب اس لوہے کو جو ہے اس لکڑی کے ساتھ جب جو ہے پانی میں پھینکیں گے تو وہ لکڑی جو اس لوہے کو بھی جو ہے ڈوبنے سے بچا لے گی۔ اکیلا اگر لوہے کو پھینکے تو وہ لوہا جو ہے پانی کے اندر ڈوب جائے گا، لیکن اس لوہے کو جب ہم لکڑی کے ساتھ جو ہے جوڑ کے پانی میں پھینکیں گے تو لکڑی ہے تو کمزور، لیکن اس طاقتور لوہے کو جو ہے بچا لے گی، اس طاقتور لوہے کو جو ہے لکڑی بچا لے گی، اس لیے کہ وہ لوہا ہے تو طاقتور، لیکن اسے نسبت حاصل ہو گئی ہے بھٹے کے ساتھ، ایک لکڑی کے ساتھ، لکڑی نے جو ہے اس کا جو ہے بیڑا پار کر دیا، لکڑی نے اسے جو ہے ڈوبنے سے بچا لیا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، بندہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے بندہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ نیکوں کے پاس بیٹھے گا نیک ہو جائے گا، گنہگار لوگوں کے پاس بیٹھے گا اسی کے اندر بھی ایسی باتیں آ جائیں گی۔ اگر بے نمازی کے پاس بیٹھتا ہے، نماز پہلے پڑھتا تھا، بے نمازی کے پاس بیٹھتا ہے تو جب نماز کا وقت ہوگا نا تو وہ بے نمازی جو ہے وہ نماز تو نہیں پڑھیں گے، یہ جو نمازی تھا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا یہ بھی آہستہ آہستہ نماز چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے، نمازی کے پاس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، آتا ہے، اس کے پاس تعلق اپنا قائم کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بندہ جو بے نمازی تھا وہ نمازی بن جائے گا۔ تو نسبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ مسجد ہے، اس کے اندر جتنی بھی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں یا کہ زمین پہ جو ہے جتنے بھی ماربل لگا ہوا ہے، یہ ایک ہی دکان سے آتا ہے، ایک ہی مارکیٹ سے آتا ہے۔ اب ایک مارکیٹ سے جو ہے ماربل آئی، ٹائل آئی، یہی ٹائل مسجد میں بھی لگ جائے اور یہی ٹائل جو ہے واش روم کے اندر بھی لگ جائے، آئی ایک جگہ سے ہے، مسجد کے ساتھ بھی لگ گئی ہے اور واش روم کے اندر بھی لگ گئی ہے۔ اب جو ٹائل مسجد کے اندر لگی ہے یا جو ماربل مسجد میں لگا ہے اس کا اپنا مقام ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ٹائل لگی ہے، اس مسجد کے اندر جو ماربل لگا ہوا ہے، ہم اس پر جوتے پہن کے نہیں آ سکتے، اور واش روم کے اندر جو ٹائل لگی ہے، جو ماربل لگا ہے، ہم وہاں جوتے اتار کے نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے آئی تو ایک مارکیٹ سے ہے، لیکن جس کو اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے وہ پاک ہو گئی ہے، اس
جگہ جوتا پہن کے نہیں آ سکتے، اور جس کو جو ہے واش روم کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، وہ ناپاک ہو گئی ہے، اس جگہ جوتا جو ہے اتار کے نہیں جا سکتے۔ وجہ حضرات محترم یہی ہے، آج تو ایک جگہ صحیح ہے لیکن نسبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو مسجد کے ساتھ لگ گئی ہے، جو مسجد کے ذہن کے اندر لگ گئی ہے، اس کی اپنی ایک مقام اور مرتبہ اللہ نے اسے عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرات محترم ساری اس بات کا جو ہے لوگ و لبا یہی ہے کہ بندہ جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے معاملات بھی درست کریں، لوگوں کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا بھی اپنا درست کریں، اور اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، حضرات محترم یاد رکھیں دنیا تو گزر جائے گی لیکن قبر و آخرت بڑی مشکل ہوگی۔ کسی کا کوئی قرض دینا ہے کسی کو واپس کر دیں، زندگی کا کچھ نہیں پتا۔ یہ دکاندار جو ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے جو ہے وہ رجسٹر دیکھیں نا، تو ان کے اندر کتنے کھاتے لکھے ہوئے ہیں، اور کئی سال گزر گئے، لوگ جو ہے سودا تو لے جاتے ہیں لیکن پیسے نہیں دیتے۔ حضرات محترم بہت مزدوری کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا سودا جب لے کے جائیں، اپنا سامان جب لے کے جائیں تو کم از کم پیسے نہیں دے کے جایا کریں۔ اللہ غریب کی بارگاہ میں دعا ہے۔